پاکستان ہر سال 42 بلین کی امپورٹس اپنے ملک میں منگواتا ہے، جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹس صرف 22 ارب ہیں۔ اب اس کا اثر ہماری اکانومی کے اوپر اس طرح سے پڑتا ہے کہ جو چیزیں ہم امپورٹ کرواتے ہیں اس میں زیادہ تر لگژری آئٹمز ہوتی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ملک میں بنائی بھی جا سکتی ہیں اور بیچی بھی جا سکتی ہیں، لیکن جب یہ چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرواتے ہیں تو ہمارے ملک کا سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے، ڈالر کا ریٹ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے اور ہماری معیشت کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم پاکستانی پروڈکٹس کو استعمال کریں، پاکستانی ریسٹورنٹس میں کھانا کھائیں، اس کو پریفر کریں اور اس طرح کے اور چھوٹے چھوٹے اقدامات کریں تو ہماری اکانومی کو بہت مثبت اثرات مل سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ پاکستان میں آج سب سے عام مسئلہ اگر مہنگائی کو کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے نہ کہ صرف غریب آدمی بلکہ امیر آدمی بھی متاثر ہوتا ہے۔ ہم نے اکثر لوگوں کو اس پر بحث کرتے سنا ہے کہ ملک میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ہر جگہ پر مہنگائی ہے، لوگوں کا روزگار کم ہوتا جا رہا ہے، ضروریات زندگی بڑھتی جا رہی ہیں، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے اس بات پر کہ اس کی اصل میں وجوہات کیا ہیں اور ان وجوہات میں ہم کس حد تک شامل ہیں؟ شاید یہ کبھی سوچنے کی یا جاننے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ تو آئیے آج بات کریں گے ان معاملات پر جن پر روشنی ڈال کر شاید آپ اور میں ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں اور اس مہنگائی کے طوفان کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ٹیکس کی بات کریں تو ٹیکس کی تعریف ہی ہماری عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بتائی گئی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ٹیکس کو حکمرانوں کی کرپشن سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی پیسے ہم ٹیکس کی مد میں ادا کرتے ہیں ہمارے کرپٹ حکمران اس کو اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں ایک ملک اپنی عوام سے ٹیکس لیتا ہے بدلے میں ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے، جو روڈ ہمیں بنا کے دیے جاتے ہیں، پل بنا کے دیے جاتے ہیں، صحت کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، تعلیم کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، یہ سب ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اور ہمارے حکمران ٹیکس چوری کرنے کو یا ٹیکس نہ دینے کو بہادری سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ہماری معیشت کے لیے ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ حکومت اپنے ایکسپینڈیچرز کو پورا کرنے کے لیے باہر سے لون لیتی ہے، جس وقت وہ لون لیتی ہے تو اس کے اوپر سود لگتا ہے، جب وہ سود لگتا ہے تو مہنگائی کی شرح خود بخود ملک میں بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے چیزوں کی مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں۔ اس مصنوعی قلت سے ان کو وقتی طور پر تو تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کی جیب گرم ہو جاتی ہے، لیکن عام عوام کو اور پاکستان کی معیشت کو دیر پا بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لوگ کووڈ کے اندر جب صدقہ جاری کر رہے تھے، ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، وہیں تب کچھ مگرمچھ اپنی ذاتی جیبوں کو گرم کرنے کے لیے چیزوں کو سٹور کر رہے تھے، ان کو غریب لوگوں کی پہنچ سے دور کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس طرح کے لوگ ملکی مفاد میں نہیں سوچتے ہیں اور مصنوعی قلت پیدا کر کے چیزوں کی قیمتوں کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ لوگ ملکی مفاد پر اپنے انڈیویجول مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، جس کا کہ نقصان نہ صرف ان کو ہوتا ہے بلکہ پورے ملک کو ہوتا ہے۔ یہ تمام مسائل ایسے ہیں جن پر حکومت سے زیادہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ خود ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم حکومت پر انحصار کرنے کی بجائے ان معاملات کو اپنے طور پر دیکھیں، ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں تو مری جیسے بہت سے سانحوں سے ہر سال بچا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ذاتی طور پر نہیں، انفرادی طور پر سوچنا پڑے گا اور ایک قوم بن کر سوچنا پڑے گا، اور اس قوم کے نقصان کو اپنا نقصان اور اس قوم کے مفاد کو اپنا مفاد سمجھنا پڑے گا۔ پاکستان زندہ باد۔